اور آج کا جو موضوع سخن ہے وہ حضور تاجدار کائنات کی ایک حدیث مبارکہ ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ رحمان میں ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اب دیکھیں شروع ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، لا یبغیان، اپنی حدوں کو عبور نہیں کرتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اب آگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے نکلتا کیا ہے؟ ان سمندروں سے نکلتا ہے لؤلؤ، موتی، سبز رنگ کا موتی، والمرجان، اور سرخ رنگ کا موتی۔ امام فخر الدین رازی، آپ کا بھی یہ طریقہ رہا ہے، ایک ہی آیت کی مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں، مختلف معانی نکال کے لاتے ہیں، کیونکہ گہرے سمندر میں جانے کے عادی، وہ بھی نیچے سے لؤلؤ اور مرجان لے کے آتے ہیں، علم کے موتی لے کر آتے ہیں۔ اور جو حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی، تفسیر در منصور، اس میں آپ اس آیہ کریمہ کا باقی معنی کے علاوہ ایک مطلب جو انہوں نے اس میں درج کیا ہے وہ کیا ہے، اور ویسے ہی نہیں درج کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر بہتے ہیں نا جہاں پہ آپس میں مل جاتے ہیں، ان دو سمندروں سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان دو سمندروں سے مراد ایک سمندر ولایت علی کا ہے، تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ اہل تشیع کی تفسیر نہیں ہے، امام جلال الدین سیوطی، تفسیر در منصور، ایک بحر ولایت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ایک ولایت کا سمندر ہے، ادھر بھی سمندر ہے ادھر بھی سمندر ہے، ادھر سمندر ہے عصمت اور طہارت کا، ادھر طہار فاطمہ کا سمندر ہے، ادھر ولایت علی کا سمندر ہے، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے نکاح کا۔ اب دیکھیں کیف والی بات اس میں کیا ہے، ایک سمندر ولایت علی کا، ایک سمندر طہارت فاطمہ کا، اور ان کے درمیان نکاح ہوتا ہے، اور آگے رب کیا فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لوگوں، بحر ولایت بھی تمہیں عطا کیا، بحر طہارت بھی تمہیں عطا کیا، پھر ان دونوں کو ملایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس در کو کبھی نہ چھوڑنا، اس گھر کو کبھی نہ چھوڑنا، جو تاج یہ پہن کر آئے، جو نور یہ لے کر آئے، جو فیض یہ لے کر آئے، جو کرم یہ لے کر آئے، جو مقام یہ لے کر آئے، جو الفت یہ لے کر آئے، وہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں۔ مولا علی
ولایت در مصطفیٰ سے ملے، عطائے مصطفیٰ ہو، اذن الہی ہو۔ اذن الہی ہو تو تبھی تو کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سارے جھگڑے چھوڑ دیں، نہ میری بات کریں نہ کسی اور کی۔ امام جلال الدین سیوطی، مستند نام، تفسیر بالماسور، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، جو صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، اور یہ بات ان کی بھی نہیں ہے، یہ بات تو حضرت انس بن مالک کی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حضور تاجدار کائنات کی خدمت میں 20 سال سے بھی زیادہ رہے اور بہت کچھ پایا، اور جو پایا وہ آگے دیا۔ حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب یہ حدیث امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کی۔ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان ازوج فاطمہ من علی، میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ فیصلہ بھی اپنا، اور مولا علی کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جن کی شادی کا حکم ادھر سے آئے، اور ایک روایت میں ایسے بیان ہوا ہے، ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے، میرے پاس جبریل امین آتے، آپ کہتے ہیں اللہ نے آسمانوں پر ان کی شادی کروا دی ہے، 40,000 ملائکہ گواہ بنے ہیں، وہاں پر تو ہو گئی ہے، وہاں پر تو اہتمام الہ نے کر دیا ہے، یہاں پر اہتمام آپ کر دیں۔ جن کی شادی وہاں ہو، جن کی شادی کے گواہ 40,000 ملائکہ ہوں، اور یہ بات سن لے، میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، ویسے ہی نہیں فلاں کو سنا فلاں کو سنا، الحمدللہ مستند لوگوں سے سنا، مستند حوالے سے سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی رد نہیں کر سکتا، ہر ایک چیز کا حوالہ ہے میرے پاس، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو جو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے نا، پھر اسے حوالوں کی محتاجگی نہیں رہتی، اسے اسناد کی محتاجگی نہیں رہتی، ہر سند اس کے پاس آتی جاتی۔ 40,000 ملائکہ گواہ بنے، جن کی شادی زمین پر بعد میں ہو، پہلے آسمان پر ہو جائے، ان کی شادی کے بعد پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لؤلؤ اور مرجان ہی پیدا ہوتا ہے، وہ حسن اور حسین ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اذن الہی تھا، یہ امر الہی تھا کہ شادی سیدہ کائنات کی بحر طہارت، بحر عصمت کی شادی کن سے ہو؟ بحر ولایت سے۔ ایک ولایت کا سمندر، ایک عصمت اور طہارت کا سمندر، ان دونوں کو ملایا نکاح نے، ملے کہاں پہ؟ عرش اولا پہ۔ اور آگے رب کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے کو تو بندہ بہت سی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ نے بہت سی نعمتیں دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے علم دیا، بندہ کبھی سجدے میں نہ جا سکا، بندہ کبھی حلال نہ کھا سکا، بندہ کبھی صراط مستقیم پہ نہ چل سکا، ساری چیزوں سے ہٹ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نعمتیں تو ہیں، کوئی منہ موڑے یا ادھر جڑ جائے یہ الگ بات ہے، کوئی ادھر جڑ جائے یا ادھر سے ہٹ جائے، لیکن بات تو وہی ہے۔ تو جن کی شادی بھی زمینی نہ ہو، جن کی شادی آسمانی ہو، تو ان کی اولاد بھی آسمانی فیض و برکات والی ہوتی ہے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں حدیث لائے ہیں، عن سلمان، حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی حدیث کے راوی ہیں، کالا، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا الحسن والحسین بنایا، حسن اور حسین میرے دونوں بیٹے ہیں۔ آقا رشتہ تو نواسے کا دکھائی دیتا ہے، دیکھنے میں تو رشتہ نواسے کا دکھائی دیتا ہے، لیکن قرآن نے بھی انہیں بیٹا کہا ہے، آقا نے بھی بیٹا کہا ہے، قرآن بھی بیٹا کہے، حدیث بھی بیٹا کہے، دیکھنے میں نواسے لگے، اولاد مصطفیٰ بن جائیں۔ اور قرآن کہتا ہے ندعو ابناءنا و ابناءکم، جب مباہلہ ہوا تھا نا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ندعو ابناءنا، ہمارے بیٹے، ہمارے بیٹے کون سے؟ ہمارا بیٹا امام حسن مجتبی، ہمارا بیٹا امام حسین، ندعو ابناءنا۔ قرآن کہتا ہے کہ امام حسن محمد مصطفیٰ کے بیٹے، امام حسین محمد مصطفیٰ کے بیٹے، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تو اپنی عورتوں کو بلاؤ، عورتوں میں کوئی عورت اور نہیں، عورتوں میں فقط ایک ہی عورت، وہ عورت حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ نساءنا و نساءکم انفسنا، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ آقا آپ کی جان کون سی ہے؟ سرکار نے جب اپنی جان کو بلایا تو آقا نے مولا علی کو بلایا، آقا نے کہا یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، انفسنا، یہ جان مصطفیٰ ہے، اور جو جان مصطفیٰ ہو اس کا نکاح پھر عرش پہ ہی ہوتا ہے، اس کی اولاد حسن اور حسین ہوا کرتی ہے۔ باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، یہ فیض ہے، کرم ہے، عطا ہے، کیونکہ حضور کے بیٹے جو ہیں، حضور کے بیٹے جو ہیں۔ اب اس حدیث میں سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین بنایا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، من احبہما، جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، احبنی، سمجھ لے مجھ سے کر لی۔ جو حسن حسن کے نعرے لگائے، جو حسین حسین کے نعرے لگائے، من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، احبنی، مجھ سے محبت الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان سے وہی محبت کرے گا جسے مجھ سے محبت ہوگی، کیونکہ ان میں جھلک محمد مصطفیٰ کی ہے، ان پہ کرم محمد مصطفیٰ کا ہے، ان پہ نعمت محمد مصطفیٰ کی ہے، ان پر فیض محمد مصطفیٰ کا ہے، نور محمد مصطفیٰ کا ہے۔ فمن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے تو اللہ سے محبت کی۔ محبت کا راستہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تو نہ ملے گا، تصور سے بالا ہے، علم سے اونچا ہے، ادراک سے ماورا ہے، بلند ہے، دور ہے، ہوا ہے، اس تک پہنچنا چاہتے ہو، حسین تک آؤ، حسن اور حسین تک آؤ، حسن اور حسین تک آؤ گے محمد مصطفیٰ تک پہنچو گے، محمد مصطفیٰ تک آؤ گے خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اور جسے اللہ کی محبت کی خیرات مل گئی، ادخلہ الجنہ، اسے رب جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت کا راستہ بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ الحسن والحسین بنایا، حسن بھی میرا، حسین بھی میرا، یہ میرے بیٹے۔ کیسے آقا؟ نانے اور نواسے کا رشتہ
الگ ہوتا ہے۔ محبت میں یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ میرا نواسا میری جان ہے، میرا پوتا میری جان ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی بات عام جذبات میں نہیں تول سکتے۔ ان کا ہر لفظ اذن الہی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اگر وہ بیٹا کہتے ہیں تو کچھ بیٹوں والی بات ہے۔ وہ کیسے؟ اس حدیث کو میں بعد میں مکمل کروں گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان، فاطمہ میری روح، فاطمہ میرا سب کچھ، فاطمہ میرا جسم، فاطمہ میرا دل، فاطمہ میرا سب کچھ۔ ارے جو فاطمہ حضور کی جان کا ٹکڑا ہو، جو فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو، اور جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہو، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی رفت کیا ہوگی، ان کی بلندی کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کیونکہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ کو نہ دیکھو، محمد مصطفیٰ کے جسم کے حصے کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کے جہاں پر قدم لگ جائیں وہ جگہ ریاض الجنہ بنتی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا، محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا، تم محمد مصطفیٰ کے ٹکڑے سے منہ کو موڑ رہے ہو۔ اس ٹکڑے سے منہ موڑو گے تو کس ٹکڑے کی طرف جاؤ گے؟ ہے اس کائنات میں حضور کے بیٹوں کے مد مقابل کس کو لاؤ گے؟ کس علم کے حساب سے لاؤ گے؟ کس عشق کے حساب سے لاؤ گے؟ جو ٹکڑا ہو محمد مصطفیٰ کا، سیدہ کائنات ٹکڑا محمد مصطفیٰ کا، امام حسن اور امام حسین ٹکڑا سیدہ کائنات کا۔ اسی بات کی طرف آتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سرکار فرماتے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، میرے حسین میں جو کمال دیکھتے ہو، میرے حسین میں جو رفت دیکھتے ہو، میرے حسین میں جو جلال دیکھتے ہو، میرے حسین میں جو اخلاق دیتے ہو، میرے حسین میں جو تواضع دیکھتے ہو، میرے حسین میں جو صبر دیکھتے ہو، میرے حسین میں جو استقامت دیکھتے ہو، سامنے تو حسین ہے، پیچھے مصطفیٰ ہے۔ اس کا صبر اس کا نہیں، صبر مصطفیٰ ہے۔ اس کی استقامت اس کی نہیں، استقامت مصطفیٰ ہے۔ اس کی شجاعت اس کی نہیں، شجاعت مصطفیٰ ہے۔ کیونکہ حسین کا ایک ایک قدم، حسین کی ایک ایک خصلت، حسین کا ایک ایک خصائل، سارے کے سارے تو مجھ سے ہیں۔ اس کی اصل تو میں ہوں، یہ شاخ ہے میں درخت ہوں۔ اور ایک بات حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، اللہ آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ باقی باتیں ایک طرف، جو انہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے کمال کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مصطفیٰ سے پھل درخت سے ہوتا ہے، پھل درخت سے ہوتا ہے، آقا حسین تو آپ سے ہوا، سمجھ آتی ہے آپ کیسے حسین سے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، الفاظ ان کے الفاظ آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدہ کائنات کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ سرکار نے کہا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ اسے میں نے پالا، اسے میں نے پوسا، اسے میں نے بڑا کیا، اسے میں نے زبان چسائی، اسے میں نے اپنے سینے پہ بٹھایا، اسے میں نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، میں حالت سجدہ میں تھا، اوپر میرا حسین ہوتا تھا، کیونکہ یہ حسین مجھ سے ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ مقصد دیکھا کرتے تھے کہ سرکار نے اس طرح ہاتھ پکڑے ہوتے تھے امام حسین کے،
اور انہیں اپنے سینہ اقدس پر بٹھاتے، اپنی زبان مبارک چساتے، کبھی کندھوں پہ کبھی حالت سجدہ میں، اور ساتھ ساتھ تسلی دیتے کہ بیٹا حسین گھبرانا نہیں، یہ سینہ اس لیے آج حاضر ہے کہ کل میدان کربلا میں تیری لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پریشان نہ ہونا، سینہ مصطفیٰ آج حاضر ہے، تجھے پہلے اجر دے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر پانی بند ہوگا، پانی بند کیا جائے گا، اس چیز سے پریشان نہ ہونا، زبان مصطفیٰ حاضر ہے، اس زبان کو چوس لو۔ جو زبان مصطفیٰ چوسے، جو سینہ اقدس پر کھیلے، اور ادھر نیزے کے اوپر سر چڑھایا جائے گا، آج محمد مصطفیٰ کے کندھوں میں سواری کر لے، ان کندھوں کی لاج رکھ لینا، استقامت کا پہاڑ بن جانا، صبر کا پہاڑ بن جانا، تجھے کوئی ٹوٹنے نہ پانا، کوئی توڑ نہ سکے، استقلال میں کمی نہ آئے، استقامت میں کمی نہ آئے، کیونکہ تو محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر جتنے بھی کرم، جو کچھ بھی ملا، وہ اس لیے ملا کہ سرکار نے کہا میرے بیٹے۔ تو حضور کے بیٹوں کے مقابلے میں کسی کو لا سکتا ہے بندہ؟ اگر کسی کا علم یہ کہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ہے کوئی شہزادہ محمد مصطفیٰ کے شہزادے کے مقابلے کا؟ کسی کا نانا ہے اس طرح کا؟ کسی کا بابا ہے اس طرح کا؟ کسی کی ماں ہے اس طرح کی؟ اس کائنات میں جوڑ ہی کوئی نہیں، اس کائنات میں جوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں بس جو حدیث سنا رہا تھا، میں اس کو مکمل کر کے اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ سرکار فرماتے من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی، ومن احب اللہ، جس نے اللہ سے محبت کی، ادخلہ الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ابغضنی، اس نے تو مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، ابغضہ اللہ، اس نے تو اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا، ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم میں جانے کا سیدھا سیدھا راستہ ہے بغض حسن، بغض حسین۔ بھئی ہم ان کی شان بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا؟ ان کی شان کو بڑھایا خود خدا نے، ان کی شان کو بڑھایا محمد مصطفیٰ نے، ان کی شان کو بڑھایا مولا علی نے، ان کی شان کو بڑھایا سیدہ کائنات نے۔ ہم تو تذکرہ کر کے گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، ایمان کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔